السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو مجھے یہ رکھنی ہے کہ کوئی بھی ویڈیو آپ شارٹس میں دیکھیں یا لانگ ویڈیوز کی سٹارٹنگ میں، انٹرو میں، یا پھر کسی بھی زیادہ تر جتنی بھی ویڈیوز آپ لوگ دیکھتے ہیں ان میں بہت ساری میجورٹی ویڈیوز میں گانوں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ٹنا نا نا کنو نو نی 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 نو نو نا 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 نو نو یار اس میں کیا رکھا ہے؟ مجھے بتاؤ یار، اسے مجھے دل سے بتاؤ آپ لوگ کہ اس میں کیا رکھا ہے، ان چیزوں میں کیا ہے؟ بندہ اس کو سنتا ہے۔ میں مانتا ہوں میں بھی اس گانے وغیرہ سنتا تھا، لیکن جب میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کرا اور سننا شروع کرا نا، اور نماز وغیرہ الحمد للہ تعالیٰ کی توفیق سے 5 وقت نماز پڑھنا شروع کری، تو یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کے اندر نا ایک سوچ ڈالتے ہیں، ایک سوچنے کی صلاحیت ڈالتے ہیں کہ یار یہ سب چیزیں جو نان مسلمس نے پھیلائی ہوئی ہیں یہ انہی کی بنیاد ہے نا، رکھی تو ان نے ہی ہے۔ باقی پھر پاکستان کے سنگرز نے اس کو گایا، پھر دنیا میں اسی طریقے سے پھیلا، بنیاد انہی کی ہے یہ، صحیح ہے۔ تو ان سب میں پھر اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں سوچ ڈالتے ہیں دماغ میں کہ بھائی یہ کیا ہے، اس میں پوری دنیا آپ دیکھیں ناچ رہی ہے۔ ایک چیز آپ چلا دو، کوئی بندے 2-3 بندوں کو آپ سامنے بٹھا دیں اور ایک گانا چلا دیں، وہ نہیں بھی ہلنا چاہ رہے ہوں گے تو بھی وہ یوں 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 ہل رہے ہوں گے، اندر سے ہل رہے ہوں گے، وہ باہر سے نہیں ہل رہے ہوں گے تو اندر سے وہ پورے ہل رہے ہوں گے۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ یہ وہ اندر سے وہ اس چیز کو فیل کر رہے ہیں، فیل کرنے کے بعد وہ اس چیز کو ایسے مطلب وہ ناچ رہے ہیں اور وہ گا رہے ہیں یہ ساری چیزیں، تو بھائی یہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے آپ کی روح پہ۔ اس چیز کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے نا وہ آپ کی روح پہ ہے، آپ کی۔ اب جیسے ہم قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں تو ہماری روح اندر سے خوش ہوتی ہے، ہم اس طرف کھنچتے ہیں۔ تو غیر مسلمان کے پاس کوئی اور طریقہ تو تھا نہیں، تو انہوں نے کہا یار کس طریقے سے ہم جو ہے وہ مسلمانوں کو ہم کس طریقے سے بہکائیں اور کس طریقے سے ہم لوگ نا ان کو اسلام سے دور کریں۔ تو یہ ایسی چیز ہے، یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ ہر بندہ آپ کو بولے گا ارے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والے ہیں، سب معاف ہو جائے گا۔ یہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے نا، نہیں دی ہے نا، تو تم پہ یہ فرض ہے بھائی کہ اگر تم سوچ سمجھ کے خود فیصلہ کرو کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے۔ اب تمہیں پتہ ہے کہ گانے سننا غلط ہے، صحیح ہے، لیکن پھر بھی تم گانے سنے جا رہے ہو، برے کام کرے جا رہے ہو، اور پھر تم یہ امید رکھے ہوئے ہو کہ بھائی میں کرتا رہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تو غفور اور رحیم ہے۔ بھائی بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، لیکن اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ بھائی ایک بندہ ہے، اس کو سب چیزوں کا علم ہے، پھر بھی وہ جان بوجھ کے غلطی کرتا ہے، صحیح ہے، جان بوجھ کے وہ غلطی کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے لیکن پھر بھی وہ غلط کرتا ہے کہ یار میرا جو سیٹ ہے، میرا جو باس ہے وہ مجھے معاف کر دے گا، وہ معاف کر دیتا ہے، خیر ہے۔ تو وہ کب تک معاف کرے گا آپ کو؟ وہ بولے گا کہ بھائی تمہیں میں نے کام کے لیے رکھا ہے، تمہیں میں نے دماغ تمہارے پاس ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تمہارے پاس ہے، تو تم پھر بھی انہی چیزوں میں لگے ہوئے ہو، پھر بھی وہی چیزیں کرے جا رہے ہو، جان بوجھ کے کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ وہ چیز غلط ہے اور وہ چیز نہیں کرنی چاہیے لیکن پھر بھی تم کر رہے ہو، تو بھائی یہ تو پھر غلط ہے نا۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ کو پھر آپ قیامت والے دن ہم کیا بولیں گے؟ اللہ تعالیٰ بس آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ معاف کر دینے والے، تو ہمیں پتہ تھا آپ معاف کر دینے والے ہیں تو ہم تبھی کرتے رہتے تھے تو یہ جواب ہوگا؟ یہ جواب تو نہیں ہوگا نا یار۔ ہم ادھر بھی ایڈمٹ کریں گے اللہ پاک ہماری غلطی ہے، تو بھائی ہم ادھر ایڈمٹ کریں گے، ادھر جب ہم لوگ مانیں گے ظاہر اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ٹرائل پہ بھیجا ہوا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے، تو یہیں سے مان لو نا اس چیز کو یہیں سے مان کے چھوڑ دو اس چیز کو، کیا مشکل ہے؟ میں گارنٹی سے آپ کو کہہ سکتا ہوں، گارنٹی سے 110% میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بنا شک کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ قرآن مجید کی تلاوت سنو، صحیح ہے، آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا اس کے بعد گانے لگانے کا، آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا اندر سے، یقین کرو۔ غیر مسلمان ہے نا، اچھا میں آپ کو اسی بات پہ واپس لے کے جاتا ہوں۔ غیر مسلمانوں نے کیا کیا؟ غیر مسلمانوں نے یہ کیا، غیر مسلمانوں کو تھا کہ یار میں جو ہوں نا، اب مسلمان جو ہے نا ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتار دی ہے، حق اور سچ ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، تو چونکہ ہم اسلام لانا نہیں چاہتے،
اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے، تو ہم ایسا کیا کریں کہ جو مسلمان ہیں وہ اسلام سے دور ہو جائیں۔ یہ بہت بڑا ایجنڈا ہے یار، یہ اتنا بڑا ایجنڈا ہے نا، یہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کی کیا سازشیں ہیں اس کے پیچھے، آپ سوچ نہیں سکتے ہو، صحیح ہے۔ تو ان نے سوچا اب کیا کریں، تو ان نے کیا کیا کہ ان نے کہا یار ایک کام کرو، اچھا ان نے مسلمانوں سے نا، نان مسلمس مسلمانوں سے جنگ میں 1 on 1 بیٹل میں منہ پہ سامنے آ کے کبھی بھی نہیں جیت سکتے۔ یہ آپ لکھ لیں میری بات۔ مسلمان سے ایک نان مسلم اور ایک مسلمان دونوں کو آپ کھڑا کر دو اور بولو کہ بھائی آپ دونوں ایک دوسرے سے لڑو، جو جیتے گا وہ سچ ہے۔ یقین کریں، اب کمزور مسلمان کو اگر طاقتور نان مسلم کے آگے رکھ دو گے تو پھر تو ظاہر ہے وہ، لیکن میں آپ سے اوور آل میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ لوگ ہم پہ جنگ میں آئے نا، وہ لوگ ہمارے ساتھ نان مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں تو کبھی بھی وہ ہم لوگوں کو نہیں ہرا سکتے، قیامت آ جائے گی وہ ہم لوگوں کو نہیں ہرا سکتے، کبھی بھی نہیں ہرا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر جو ہے نا ایمان موجود ہے۔ ہمیں ہمارے اوپر مشکل آتی ہے نا، تو ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہمیں کہتا ہے، اسلام ہمیں کہتا ہے اگر تمہارے پہ پریشانی آ رہی ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے، اس کا تم منہ توڑ کے جواب دو۔ تو پھر مسلمان اندر سے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک طاقت ایک اندر سے انسان کے اندر آتی ہے، اور وہ پھر ایمان وہ پھر جیت ہی نہیں سکتے نا۔ نان مسلم سیدھی بات ہے، وہ ہم سے 1 on 1 وار میں ہم سے وہ جنگ کر لیں، وہ ہمیں ہرا ہی نہیں سکتے کبھی بھی، صحیح ہے، سیدھی بات ہے۔ تو ان نے کیا کرا، انہوں نے ہمارے اندر کو توڑنا شروع کرا سب سے پہلے، صحیح ہے۔ یہ بہت ضروری بات ہے، یہ سمجھے کہ کروڑوں روپے دے کے بھی آپ کو یہ باتیں نہیں بتائے گا، صحیح ہے۔ تو ان نے کیا کرا، ان نے سوچا کہ یار سب سے پہلے جو ہے نا ان کے اندر کا جو ایمان ہے نا، جو ان کا بلیف ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ ڈٹے رہتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں، سب سے پہلے اس چیز کو توڑو۔ یہ چیز ٹوٹ جائے گی نا تو اس کے بعد پھر آپ کوئی بھی وار کرنا چاہو گے نا اس پہ، ہلکے سے ہلکا بھی، تو بھی اثر کر جائے گا ان پہ۔ سب سے پہلے ان کے اندر کا جو ایمان ہے نا، اندر کی جو ان کی اسٹرینتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آتی ہے، وہ سب سے پہلے اس چیز کو ان سے دور کرو، صحیح ہے۔ سب سے پہلے ان کا یہ ایجنڈا تھا۔ انہوں نے کیا کرا، انہوں نے یہ کرا، ان نے دھنیں بنانا شروع کر دی۔ دھن، گانے کو کہتے ہیں دھن، میوزک۔ تو کیا ہوتا ہے کہ انہیں اب جیسے میں کوئی بھی چیز ٹنگ 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 کروں گا نا تو اس کی ایک وائس نکلے گی، صحیح ہے۔ تو وہ ٹنگ 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 کرتے کرتے ان لوگوں نے ایک پوری میوزک کی اس کو شکل میں لا کے پھر اس کو پھیلانا شروع کر دیا، صحیح ہے۔ اس کو پھیلانا شروع کرا لوگوں نے۔ اب لوگ وہاں، اب وہ چیز چل رہی ہوتی ہے نا، چل رہی ہو گئی تو ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے، تو ہم بولتے ہیں یار یہ کیا چیز چل رہی ہے، یہ کیا بج رہا ہے؟ تو اس چیز کی آواز ہمارے کان میں جاتی ہے تو ہمیں ڈفرینٹ لگتا ہے کچھ، ہے نا۔ اب کوئی بھی چیز کی آپ کو آواز آ رہی ہوگی، ظاہر ہے آپ اس طرف دیکھو گے کہ کیا ہو رہا ہے، تو وہاں پہ بندہ دیکھتا ہے تو وہاں پہ جو ہے یہ اس طریقے کا میوزک جو ہے وہ بج رہا ہے۔ تو انسان کی فطرت ہے، جب انسان کوئی چیز سنتا ہے نا تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس چیز کے بارے میں جانوں، صحیح ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر چیز رکھی ہے۔ تو جب وہ چیز یہ سنتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یار میں یہ کیا چیز بج رہی ہے، اس چیز کے بارے میں اور جانوں۔ جب وہ سنتا ہے پھر اس چیز کے بارے میں جاننا شروع کرتا ہے تو اس کو پھر ایک دھن پہلے سنائی جاتی ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر اس طریقے سے نا وہ اس چیز کو سننے کا عادی ہو جاتا ہے، صحیح ہے۔ تو ان نے کیا کرا، انہوں نے اس چیز کو عام کر دیا مسلمانوں میں۔ اب آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ جو ہے، میں ایک نارمل ویڈیو ڈالتا ہوں بغیر گانوں کے، یقین کریں کوئی ویوز نہیں آئیں گے، شاید ایک بندہ اس کو دیکھ لے بڑی مشکل سے، صحیح ہے نا۔ پورا ابھی یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں نا، اس میں کوئی میوزک نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بس یہ میں چاہتا ہوں کہ تمام مسلمانوں تک یہ ویڈیو پہنچے۔ لیکن
کیونکہ اس کے پیچھے کوئی میوزک نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی شیطانی فتنہ نہیں ہے، اس کے پیچھے یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو یہ کیا ہے، یہ چیز اتنی چلے گی نہیں. اور غیر مسلمانوں نے یہ چیز کو بنایا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ کیا چیز آگے پہنچانی ہے اور کیا چیز آگے نہیں پہنچانی. تو جس کے پاس بھی یہ ویڈیو جائے گی نا، تو وہ بندہ یہ چیزیں اسلام کو فالو کرتا ہوگا، صرف اس تک یہ ویڈیوز جائیں گی. صحیح ہے. ان کا الگوریدم بھی کچھ اس طریقے کا ہے کہ ہر کسی کے پاس یہ ویڈیو نہیں جائے گی میری. یہ ویڈیو میری وائرل ہو ہی نہیں سکتی کبھی بھی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اس میں کوئی گانا نہیں گا رہا ہوں، اس میں کوئی استغفر اللہ کوئی غلط چیز اس میں میں نہیں کر رہا. تو یہ ویڈیو کبھی بھی اس طریقے سے وائرل نہیں ہوگی. جیسے آپ دیکھو کہ کوئی بھی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، تو وہ ٹھگ سے پوری فیس بک پہ وہ پوسٹ چلنا شروع ہو جاتی کہ ارے یار یہ کیا سین ہے، یہ تو کوئی نیا آیا ہے، وائرل ہو جاتی ہے پوسٹ. یہ کبھی بھی وائرل نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے ان کو صرف وہ والی چیزیں آگے پہنچانی ہیں جو ان کے لیے فائدہ ہے. ان کو کیا فائدہ ہے؟ بتاتا ہوں بھائی. ان کو یہ فائدہ ہے کہ ان کا جو ہے نا، ان کا جو ایجنڈا ہے، ان کا کیا ایجنڈا ہے، جو نان مسلمس کا ایجنڈا ہے نا، وہ ہے کہ میوزک، سیکس اور ڈرگس، یہ 3 نان مسلمس کا ایجنڈا ہے کہ اس چیز کو پوری دنیا میں، پورے گلوب میں، پورے ارتھ میں، جس ارتھ میں ہم لوگ رہتے ہیں، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں، اس زمین پہ یہ 3 چیزیں عام کر دو. ہر کسی کو اس چیز کا ایکسیس ہونا چاہیے. ہر کسی، بچہ ہو، بڑا ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اس چیز کا ایکسیس ہونا چاہیے. صحیح ہے. ان کا ایجنڈا ہے یہ. وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ان نے اب دیکھو کہ اب ہم پاکستان میں رہتے ہیں. صحیح ہے. اب میں اپنے گھر سے نیچے اتروں تو میں دیکھوں گا کہ سیدھے ہاتھ پہ بھی کیبن بنا ہوا ہے. صحیح ہے. الٹے ہاتھ پہ بھی کیبن بنا ہوا ہے. منہ اٹھا کے سامنے دیکھوں گا، وہاں بھی کیبن بنا ہوا ہے. ابھی بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ یہ دیکھو کہ جو انگلینڈ کی مثال لے لیتے ہیں ہم لوگ، لنڈن کی مثال لے لیتے ہیں ہم لوگ، امریکہ کی مثال لے لیتے ہیں ہم لوگ، آسٹریلیا کی مثال لیتے ہیں ہم لوگ. جتنے بھی جو وہ والے ملک ہیں نا، جو لاز بنا رہے ہیں، جن کا ایجنڈا ہے یہ چیز پھیلانے کا، ان کے ملک میں آپ کو یہ چیز دکھے گی نہیں. کتنا بڑا یہ آپ سوچیں، کتنی بڑی یہ آپ کو مثال آپ کے سامنے مل گئی کہ ان کے ملک میں وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ ساری چیزیں بکیں، یا وہ لوگ وہاں کے جو ان کے لوگ ہیں وہ لوگ یہ چیزیں کریں. وہ لوگ نہیں چاہیں گے کبھی بھی. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ملک، ہمارے لوگوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں نا، وہ سب ان چیزوں میں لگے رہیں اور تباہ اور برباد ہو جائیں ان چیزوں میں. صحیح ہے. تو آپ دیکھتے ہو کہ پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، سری لنکا ہو گیا، جتنے بھی یہ چھوٹے ہمارے ملک ہیں جو ان لوگوں کے آپ ایسے کہہ لیں کہ ماتحت ہیں، ان لوگوں سے مانگ مانگ کے کھا رہے ہیں. تو ان لوگوں، اس ملکوں میں یہ ساری چیزیں اتنی سستی ہیں اور اتنی عام ہیں. اب یہی چیز میں اگر امریکہ میں ڈھونڈوں گا نا، تو مجھے بہت مشکل سے 1-2 بہت کلومیٹرز جانا پڑے گا، اس شاپ پہ جا کے اس چیز کو لینا پڑے گا، اور وہاں سے لے کے پھر وہ آپ سمجھیں کہ پھر آپ جاؤ گے. یہ وہ کتنی لمبی ہے. لیکن آپ پاکستان میں، انڈیا میں، سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں، کہیں بھی آپ رہتے ہو پوری دنیا میں، آپ گھر کے نیچے اترو گے، آپ کو ایک کیا، آپ کچھ چلنے کی جگہ نہیں ملے گی، کیبن اتنے ہوں گے. یہ سین ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز آپ دیکھ رہے ہو نا، جو ہمارے پاکستان میں، سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں، اور جتنے بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، مسلمانوں کے ملک ہیں، اور اس طریقے سے جتنے بھی ملک ہیں نا، تو ان ساری چیزوں میں آپ دیکھو کہ یہ ساری چیزیں عام ہیں اور یہی ساری چیزیں یہاں پہ چلتی ہیں. تو ان لوگوں کا یہ بہت بڑا ایجنڈا ہے. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی، کیونکہ بھائی دیکھو، ان کے پاس جو ہے نا، سیدھی سیدھی بات ہے، ان کے پاس حق کتاب نہیں ہے، ان کے پاس سچائی نہیں ہے، ان کے پاس سچ 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 نہیں ہے. صحیح ہے. ان کے پاس جو ہے وہ، آپ ایسا سمجھ لیں، وہ لوگ نا چاہتے ہیں کہ بھائی بس ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں. پھر ان کا یہ والا سین ہے. وہ چاہتے ہیں ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں. بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا جتنا ہم لوگ شکر ادا کر سکیں نا، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں. صحیح ہے. ہماری اتنی اوقات ہی نہیں ہے، ہم لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں. صحیح ہے نا.
تو ہم بس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم بتایا نا کرنے کے لیے ہم وہ کریں، اور بس ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور بس ان چیزوں میں رہیں۔ ہم اگر یہ سوچیں نا یار کہ ہم میں نماز پڑھتا ہوں تو میں بہت بڑا ہوں، اور میں جو ہوں اچھے کام کرتا ہوں تو میں بہت بڑا ہوں، میں لوگوں کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، میں بہت بڑا ہو گیا۔ ابے بھائی آپ کوئی بھی نہیں ہو، آپ کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی آپ کو؟ آپ میں آپ ہم لوگ بھائی ہم لوگ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لینا ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہماری اوقات ہی نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے یہ تو، اس کو اسی طریقے سے لیں ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، صحیح ہے نا جو بات ہے۔ تو ہم پانچوں وقت نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلیں، اور جتنا ہم لوگ اچھے کام کر سکتے ہیں اتنا کریں، کیونکہ زندگی موت کا آپ کو پتہ ہے کوئی نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے کہ بھائی قیامت آئے گی تو قیامت تو میری زندگی میں ہی آئے گی۔ ابے بھائی قیامت تمہاری زندگی میں کیوں آئے گی یار؟ قیامت تمہاری زندگی میں کیوں آئے گی؟ قیامت کسی کو بھی نہیں پتہ کب آئے گی، صحیح ہے، لیکن قیامت کی نشانیاں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، صحیح ہے، قیامت کی نشانیاں ہیں۔ امام مہدی نے آنا ہے اور بہت ساری وہ ہیں، ہم کیوں شیطان کے وسوسوں میں آ کے اور اپنا گناہ نہ چھوڑنے کے اس میں ہم یہ لگا دیتے ہیں کہ یار قیامت آئے گی تو اب، یا میرے پاس تو بہت بڑی زندگی ہے میں تو چھوڑ دوں گا، میں تو یہ کر دوں گا، میں تو ابے بھائی آپ کے پاس کتنی زندگی ہے آپ کو کیسے پتہ؟ آپ کو کیسے پتہ؟ بھائی ہمیں کسی کو نہیں پتہ، ہمیں اگلے سیکنڈ کا یہ میں سانس لے رہا ہوں نا، یہ مجھے اگلے سیکنڈ کا نہیں پتہ اپنے۔ جو ادھر سے سوچو گے نا، ادھر سے تو ادھر سے ایک دفعہ سوچو اور آپ دنگ رہ جاؤ گے کہ آپ بولو گے یار یہ کیا ہو رہا ہے، آپ ہل جاؤ گے، آپ اوپر سے نیچے تک آپ ایک دفعہ سوچنے بیٹھو نا، صرف ایک دفعہ سوچنے بیٹھو۔ سوچنے کیا بیٹھو، ابھی بیٹھے ہوئے ہو نا، یہ ویڈیو ختم ہو یا صرف یہ سوچو کہ یار میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں، کیوں بیٹھا ہوا ہوں، کیا وجہ ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، یہ سوچو ایک دفعہ۔ ابے تم اوپر سے نیچے تک ہل جاؤ گے، تم بولو گے ابے میں یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ میں کر کیا رہا ہوں، صحیح ہے۔ تو بھائی ہمارا جو ہے وہ یہی کام ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں جتنا بچ سکتے ہیں، صحیح ہے۔ پہلی چیز تو یہ میوزک ہو گئی، یہ اس کا جو اچھا میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ اس چیز کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے نا، ڈائریکٹ امپیکٹ وہ آپ کی روح پہ ہوتا ہے، صحیح ہے۔ کیونکہ ابھی میں ایک گانا لگاتا ہوں، ایک گانا سنتا ہوں، پھر میرا دل چاہے گا کہ میں دوسرا لگا لوں، ارے یار یہ والا بہت پہلے سنا تھا، یہ میں نے کتنا ٹائم ہو گیا سنے ہوئے، واپس لگاتا ہوں۔ تو یہ سنتے 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 اس میں کیا ہوگا کہ آپ قرآن مجید سننا چھوڑ دو گے، آپ نماز پڑھنا چھوڑ دو گے، آپ بولو گے ابے بھائی مجھے اس میں اتنا مزہ آ رہا ہے گانے وانے سننے میں مزے کرو، ابھی تو عیش کرو، قیامت آنے میں بہت ٹائم ہے، میری تو زندگی 1000 سال کی زندگی جیوں گا میں تو۔ آپ بھائی کہاں سے یار، کیا ہو گیا؟ خود دیکھو ہم لوگ اپنا، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو عقل سمجھ دی ہے ماشاءاللہ، ہم لوگ سمجھدار لوگ ہیں، ہم لوگ یہ فون وغیرہ سب کچھ استعمال کرنا جانتے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہوا ہے نا، ہر چیز کا علم دیا ہوا ہے۔ تو اگر ہم دیکھو، ہم جتنا اللہ تعالیٰ ناشکری، یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں ہی چیز آئی نا، کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری نعمتیں دیں، اتنا آپ کو علم دیا، اتنی ساری چیزیں آپ کو دی، لیکن پھر بھی آپ غفلت میں پڑے ہوئے ہو، پھر بھی آپ انہی چیزوں میں پڑے ہوئے ہو۔ آپ کا تو کام یہ تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے نا سارا، تو آپ وہ علم کو آگے پہنچاؤ، جن کو نہیں پتہ ان کو بتاؤ، آپ کا تو یہ کام ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ پتہ نہیں کون سی چیزوں میں لگ گئے ہو۔ تو ان چیزوں میں لگے رہو گے تو عقل اور سوچ کے مجھے بتاؤ، عقل سمجھ سے، کہ جب ان چیزوں میں لگے رہو گے تو پھر جو کام کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس دنیا میں وہ کب کرو گے؟ وہ اس کے لیے تو تمہارے پر ٹائم ہی نہیں بچے گا، پھر موت آ جاتی ہے، اور موت کب آنی ہے وہ تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بھائی دیکھو، سب سے بیوقوف انسان وہ ہے جو ان چیزوں میں پڑا ہوا ہے، اور وہ یہ اپنی موت کا نہیں سوچ رہا، اور اپنی یہ نہیں سوچ رہا کہ بھائی مجھے جو ہے کسی کو جواب دینا ہے۔ سب سے بیوقوف انسان جو ہے نا، سب سے بیوقوف انسان وہ ہے، صحیح ہے، جو یہ ساری چیزیں نہیں سوچ رہا، جو یہ ساری چیزیں سوچ کے چل رہا ہے نا، وہ سمجھدار انسان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، صحیح ہے۔ وہ ہمیں ان لوگوں میں شمار ہونا ہے، ہمیں ان لوگوں میں شمار نہیں ہونا جو قیامت والے دن جو ہے
وہ اپنے جو لوگ ان کو جہنم میں لے کے گئے ہوں گے نا، جو یہ گانے سن رہے ہیں، جن لوگوں نے یہ گانے بنائے، سب وہ کھڑے ہوئے ہوں گے نا جہنم میں، تو وہ سب بول رہے ہوں گے کہ بھائی تم لوگ اب ہمیں بچاؤ نا، اب ہم لوگ کیسے بچیں گے، تم لوگ یہ ہم کرتے تھے تو ہم لوگ سنتے تھے، اب بتاؤ ہم کیا کریں، ہم تو پھنس گئے۔ بولیں گے بھائی وہ لوگ بولیں گے کہ ہم تمہیں نہیں جانتے بھائی، تم لوگ کون ہو، تم لوگ جو کرتے تھے اپنی مرضی سے کرتے تھے، ہمیں نہیں پتہ، ہم لوگ ابھی اپنے ہی جواب دیں، ہم لوگ اپنا جواب دے دیں گے، ابھی ہمیں اپنا پتہ ہے، ہم تمہارا اور بوجھ لے لیں اپنے سر پہ ہمیں۔ تو بھائی ہم بس کوشش یہ کریں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلیں، اور 5 وقت نماز ادا کریں، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرائض بتائے ہیں وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے بتائے ہیں، تو ہم لوگ ان چیزوں پہ عمل کریں اور برائیوں سے دور ہو جائیں جتنا اچھا۔ آپ برائی چھوڑیں گے نا، تو میں آپ کو کس طریقے سے بتاؤں کہ آپ ایسی پلیجر ہے نا، ایسی خوشی ہے نا، ایسی ایک اطمینان ہے نا، ایسا پیس ہے، ایسا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بنا ساری ٹینشن اللہ تعالیٰ آپ کی ختم کر دیتے ہیں، ساری مشکلات، پریشانیاں، ٹینشنیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل صاف ستھرا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز سے بچا لیتے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہوتا ہے نا، اب ایک بندہ ہے، وہ بہت ساری پریشانیوں میں ہے، بہت ساری ٹینشن ہے اس کی زندگی میں، اور اچھا آپ لوگوں کو میں ایک مثال دیتا ہوں، بڑی اچھی بھی میرے دماغ میں آئی ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ ایک پوٹلی لے کے جا رہا ہوتا ہے، صحیح ہے، اس کے ہاتھ سے وہ پوٹلی گرتی ہے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، صحیح ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا بکھر جاتی ہیں اس کی، جیسے زمین پہ میری پوٹلی گری یا میرا کوئی سامان گرا تو میرا سامان کھل کے سب کچھ ادھر ادھر چلا گیا، وہ جیسے بیج ہوتے ہیں نا، کیا کہیں گے اس کو، بیج ہوں گے، وہ بیج سارے بہت بہت پھیل جاتے ہیں سارے بیج، تو اس طریقے سے ساری پریشانیاں جو ہے نا آپ کی پھیل جاتی ہیں، اتنی پریشانیاں آپ کی زندگی میں ہوتی ہیں کہ وہ پھیل جاتی ہیں، آپ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہو یار میں پہلے اس سے جان چھڑاؤں یا اس سے جان چھڑاؤں یا اس سے جان چھڑاؤں، ساری پریشانیاں پھیل جاتی ہیں۔ لیکن ایک بندہ ہے، اس کی جو ہے وہ پریشانیاں، اس کی جو پوٹلی ہے نا، وہ اس نے پوٹلی کو پہلے اندر جو اس نے سامان رکھا ہوا تھا پہلے اس کو باندھا، صحیح ہے، اور پھر اس نے اوپر سے جو چادر تھی نا جو اس کی پوٹلی تھی، پھر اس نے اس کو باندھا، اور اس کے ہاتھ سے بھی سامان گر گیا، تو اس کی اوپر والی پوٹلی تو کھل گئی لیکن اندر والی پوٹلی اس کی بند تھی، تو کیا اس کا جو سامان تھا وہ بکھرا نہیں، وہ ایک ہی جگہ پڑا ہوا تھا، تو وہ اس نے سامان کو واپسی پوٹلی میں ڈالا، اوپر سے بند کرا اور وہ چلا گیا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو، جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو دور کر دیں گے۔ آپ اسلام کے قریب آئیں گے نا، یقین کریں میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں 5 وقت نماز پڑھنے کی اور اچھے کام کرنے کی۔ اچھے کام کیا، آپ برائی سے بچیں گے نا تو وہ اچھا کام ہو جائے گا خود آٹومیٹک، آپ برائیوں سے بچو وہ خود اچھا کام ہو گیا، صحیح ہے۔ تو باقی آپ 5 وقت نماز پڑھو، آپ بولو گے یار میں خود، آپ اپنے آپ سے نا سوال کرو گے کہ بھائی میں کیا کر رہا تھا، اور بس اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں۔ یقین کرو آپ جب خود دیکھو گے نا یار کہ جو مجھے پہلے لگتا تھا کہ اتنا مشکل ہے دین پہ چلنا، اور اتنا مشکل ہے نماز پڑھنا، ابے بھائی تم سے نماز نہیں چھوٹے گی، یقین کرو تم سے نماز نہیں چھوٹے گی، تمہارے کروڑوں کی ڈیل نکل رہی ہوگی، تم بولو گے ابے بھائی نکل جائے، کروڑوں کی ڈیل کیا، اربوں کی ڈیل، تمہیں ایک بندہ پوری دنیا تمہیں دے رہا ہوں نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فجر کی 2 فرض ہوتی ہیں نا، 2 فرض سے پہلے 2 سنتیں ہوتی ہیں، تو جو فجر کی 2 سنتیں ادا کرتا ہے نا، وہ اس دنیا میں، اس زمین پہ جہاں پہ تمام انسان رہتے ہیں، اس زمین میں جتنا مال اور پیسہ، جتنی ویلتھ ہے، جتنا مال اور پیسہ ہے، اس سب سے، جتنا مال اور جتنا پیسہ اور جتنی ویلتھ اس سب سے اور اس دنیا سے بہتر ہے وہ 2 سنتیں، 2 فرض سے پہلے فجر کی 2 سنتیں آپ نے فجر کی پڑھ لی نا، تو اس دنیا میں جتنا پیسہ ہے، جتنی ویلتھ ہے، جو کچھ ہے، وہ سب کچھ، اور یہ دنیا خود اس سب سے بہتر ہے وہ 2 سنتیں۔
تو آپ یقین کرو، آپ انسان کے دماغ، انسان کی سوچ دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سچے نبی ہیں، ہمارے قرآن مجید ہمارے سچی کتاب ہے، جتنے پیغمبر آئے سب سچے، اللہ تعالیٰ ہمارے سچے ہیں، جتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ ہے نا یار، تو یقین کرو بھائیوں، ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم لوگ سب جنت میں جائیں، جنت الفردوس میں جائیں. جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں نا، ان سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان سب کو معاف کر دیں یار. اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے. صحیح ہے. تو بھائیوں بس ہم لوگ جب اسلام پہ چلیں گے نا، یقین کریں میں آپ کو ایک سچائی اور بتاتا ہوں کہ شیطان ہے نا، شیطان نے اسلام کو اتنا مشکل کر کے لوگوں کو سامنے رکھا ہے نا، اتنا مشکل کر کے رکھا ہے کہ لوگ اس پہ چلتے ہی نہیں ہیں. لوگ بولتے ہیں ابے بھائی میں جیسے نارمل زندگی لوگ گزارتے ہیں ویسے گزارتا ہوں اور ان دی اینڈ مر جاتا ہوں. کچھ نہیں. یقین کریں یہ سب شیطان نے جو ہے وہ کیا ہے ہمارے ساتھ. صحیح ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف فرمایا ہے، صاف کلیئرلی کہ بھائی شیطان جو ہے نا، شیطان وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہی اسی وجہ سے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے دیکھ سکے، مسلمانوں میں سے دیکھ سکیں کہ سب سے بہتر عمل کون کرتا ہے، سب سے بہترین عمل کون کرتا ہے. بہترین سے کیا مراد ہے بھائی؟ بہترین سے یہ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکموں پہ جلدی کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑ لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا دوڑ لگاؤ میری طرف، دوڑ لگاؤ اسلام کی طرف. تو وہ بہترین عمل میں آتا ہے کہ بھائی میں جو ہوں عصر کی نماز میں میں چاہتا ہوں کہ یار فرض تو میں ادا کروں گا ہی کروں گا، لیکن میں 10-15 منٹ اذان ہو گئی، بس 2 منٹ بعد میں وضو کرا میں نے اور میں اتر گیا مسجد کے لیے. تو میرے دماغ میں تھا یار میں سنتیں بھی پڑھوں گا آج میرا دل چاہ رہا ہے میں جاؤں گا مسجد میں، پہلے سنتیں ادا کروں گا اس کے بعد پھر فرض ادا کروں گا. تو یہ بہترین عمل میں آتا ہے کہ بھائی آپ نے اللہ تعالیٰ کو آپ کتنا محبوب ہوگا کہ بھائی آپ نے اپنا بستر چھوڑا، اپنا سارا کام شام چھوڑا، اپنے آرام چھوڑا، سب کچھ آپ نے اپنا ایزی جو آپ تھے آپ نے وہ سب کچھ چھوڑ کے آپ اتنی دور مسجد چل کے گئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ نے نماز ادا کری. تو بھائیوں یقین کریں کہ اس سے بہترین کوئی چیز آپ ہو ہی نہیں سکتی، نہ اس سے بہترین کوئی چیز ہے ہی نہیں. صحیح ہے. آپ کو یہ دنیا دھوکے میں نہیں ڈالے. آپ لوگوں کی گاڑیاں دیکھ کے، لوگوں کے گھر دیکھ کے ان سب چیزوں میں دھوکے میں نہیں آؤ. بھائی یہ ساری چیزیں مل گئیں تو صحیح ہے، نہیں ملی تو بھائی مفتی طارق مسعود کہتے ہیں نا مسافر خانہ ہے. یقین کرو مسافر خانہ ہی ہے. صحیح ہے. مل گیا تو صحیح ہے، نہیں ملا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھنا چاہتے ہیں تو بس ایسے ہی صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں جو ہے نا کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی سمجھے آپ مصلحت ہے. ہر چیز میں آپ کے پاس کوئی چیز ہے دوسرے کے پاس وہ چیز نہیں ہے، اس کے لیے مصلحت ہے وہ. صحیح ہے. اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے اس کے لیے مصلحت ہے، اس کے لیے اس چیز کا نہ ہونا اس کے لیے فائدہ مند ہے. اللہ تعالیٰ بہترین علم، اللہ تعالیٰ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین کرنے والے ہیں انسان کے لیے. آپ کو میں کچھ غلط نکلا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں. تو اگر کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیز نہیں دی ہے تو کسی نہ کسی وجہ کے لیے نہیں دی ہے، یا کسی کو کوئی چیز دی ہے تو کسی نہ کسی وجہ کے لیے دی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. تو ہمیں اس مصلحت میں جو ہے نا راضی رہنا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ کبھی شکایت نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو اتنا سب کچھ دیا ہے، آپ نے اس کو وہ بھی ہے، اس کے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس نہیں ہے، میں ایسا کیوں ہوں، اور یہ وہ آگے جتنی بھی مطلب انسان شکایتیں کرتا ہے جو کچھ. بھائی آپ کوئی پوزیشن میں ہی نہیں ہو شکایت کرنے کے. آپ کس سے شکایت کر رہے ہو؟ اس سے آپ شکایت کر رہے ہو جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور وہ پورے کائنات کو چلا رہا ہے. اور وہ آپ سوچو نا کہ ایک وہ ہے کہ ایک کالے پہاڑ پہ رات کے کالے اندھیرے میں، کالے پہاڑ میں ایک
کالی چوٹی بھی چل رہی ہوتی ہے نا، جو انسان اللہ تعالیٰ اس تک کو رزق پہنچا رہے ہیں، اس تک کو کھلا رہے ہیں، اس تک کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تو بے شک ہر چیز کا علم ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھلا رہے ہیں. اور ایک پتھر ہے، پتھر کے اندر سے بھی کیڑا نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس تک کو بھی وہ کھلا رہے ہیں. پتہ نہیں بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے بھولیں گے بھائی؟ یہ تو پھر شیطان آپ کے دماغ میں ڈال رہا ہے نا، یہ ساری چیزیں آپ کو اسلام سے دور کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی زندگی پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس روح زمین پہ بھیجا ہے، آپ کو اس زمین پہ اتارا ہے. صحیح ہے. تو ہم ابھی ہمیں پیاس لگ رہی ہے. صحیح ہے. ابھی میں نے اتنا 31 منٹ بول دیا، تو مجھے پیاس لگ رہی ہے. تو اب میں پانی بھر کے لاؤں اپنے لیے، بیٹھوں پانی پینے کے لیے، دعا پڑھوں اور پانی پینے لگوں. اور پانی جب میں جیسے ہی پینے لگوں اس کو میں ایک گھونٹ منہ میں بھروں، اور اللہ تعالیٰ میری نگلنے کی جو صلاحیت ہے، جو میں نگلوں گا چیز کو، اللہ تعالیٰ اگر وہ میری صلاحیت ہی لے لیں نگلنے کی، تو میں تو پھر میں تو پھر زندہ ہی نہیں رہ سکتا. میں پھر کھاؤں گا کیسے، پیوں گا کیسے، اور کتنی کیا کروں گا؟ تو اب آنکھ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ یہ سوچو کہ ابھی میں جو ہوں اس پوری جو میرے اراؤنڈ ہے اس سب کو دیکھ سکتا ہوں، ہر موسم کو دیکھ سکتا ہوں، ہر چیز کو میں اپنی آنکھوں سے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، میں فیل کر سکتا ہوں. میں ایک دیکھ کے مجھے ٹھنڈک ملے گی، میں بولوں گا یار اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. جو آپ ان کا سوچو جن کے پاس جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. آپ یہ ایک دفعہ سوچو کہ بھائی جو لوگ دیکھ نہیں سکتے، جو لوگ نہیں دیکھ سکتے نا، ان لوگوں کی کیا زندگی ہوتی ہوگی. جیسے آپ نے آنکھیں بند کری ہوئی اور آپ کو ہر چیز کالی نظر آ رہی ہے نا ابھی، تو آپ کو تو یوں آپ نے کرا ہوا ہے، تو آپ کو ایک سیکنڈ میں آپ بولو گے یار کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں. جو آپ نے تو یوں بند کری ہوئی ہے نا، تو آپ نے یوں کر کے بس ایک سیکنڈ کے لیے فیل کری ہے یہ چیز، یوں بند کر کے، خود بند کر کے. جن کی بند ہوئی ہوئی ہوتی ہے نا، جن کی پیدائشی بند ہوتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی ہوتی، تو ان کے لیے آپ سوچو کہ وہ کیا کرتے ہوں گے، کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے، اب وہ لوگ کیسے دیکھیں گے اس چیز کو؟ تو بھائی ہم جس چیز اللہ تعالیٰ نے صورت ہے نا سورہ رحمان میں ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ بھائی تم اپنے رب کی، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کہ اللہ تعالیٰ نے تم اپنے آپ کو دیکھو گے نا جب، تو تم اپنے آپ میں ہی نعمت ہو اللہ تعالیٰ کی. صحیح ہے. تو باقی سب کو تم چھوڑ دو، تم سب اپنے آپ کو بھی دیکھو گے نا. تم اپنی آنکھ کو دیکھو، تم اپنی کوئی بھی چیز کو، چھوٹی سے چھوٹی جو ذرے برابر کسی بھی چیز کو تم دیکھو گے نا، تم بھائی یہی بولو گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُونَ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بھائی جتنے بھی نبی آئے ہیں نا، جتنے بھی نبی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، وہ ہمارے لیے، ہم ان کی امت میں سے ہیں نا، تو وہ ہمارے لیے اتنا روتے تھے، اپنے لیے اتنی دعائیں وہ ہمارے لیے کرتے تھے کہ اللہ میری امت جو ہے نا، بس میری امت کسی طریقے سے، کیونکہ نبی جو ہے نا، دیکھو نبی جو فیل کرتا ہے نبی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، اللہ تعالیٰ سے تو ان کا ڈائریکٹ وہ ہوتا ہے نا، تو کیونکہ وہ میسنجر آف گاڈ ہوتے ہیں. نبی جو ہوتا ہے وہ میسنجر آف گاڈ ہوتا ہے، میسنجر آف اللہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا پیغام وہ اللہ تعالیٰ سے سنتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ان کا کام، نبیوں کا کام ہوتا ہے یہ. تو دعوت دینے ہم جاتے ہیں نا، مسجد میں جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی تبلیغی جماعت والے گشت پہ جا رہے ہوتے ہیں، یا وہ ہر کسی کے پاس جا کے روک رہے ہوتے ہیں اور بول رہے ہوتے ہیں بھائی آپ نے نماز پڑھی، مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں نا، دعوت دینا،
یہ سب چیزیں نبیوں کے عمل ہیں. یہ نبی جتنے بھی نبی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں نا وہ اسی کام کے لیے بھیجے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. کیونکہ دیکھو ابھی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے. ہمیں کلمے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے. صحیح ہے, کلمہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کلمے کی ہمیں توفیق دی ہے. تو آپ لوگ ان کا سوچو جن تک اسلام ابھی تک پہنچا ہی نہیں ہے, جو بیچارے جنگلوں میں رہتے ہیں, جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ دنیا بھی ان نے جنگل میں ہی پیدا ہوئے اور جنگل میں ہی مر گئے. آپ سوچو, ان کو یہی نہیں پتہ تھا کہ بھائی اس جنگل سے باہر بھی کوئی دنیا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا بھائی. تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ پوری کائنات کے لیے پیغمبر ہیں. وہ پوری کائنات رحمت للعالمین ہے. اس کا مطلب ہے کہ پوری عالم کے لیے رحمت ہے. وہ صرف مسلمانوں کے لیے نبی نہیں ہے, وہ غیر مسلمانوں کے لیے, امریکہ میں رہنے والوں کے لیے, کینیڈا میں رہنے والوں کے لیے, لنڈن میں رہنے والوں کے لیے, دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے کونے میں کہیں بھی انسان بستا ہے نا اس تک کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ کے وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا میسیج اس انسان تک پہنچانا ہے. تو ختم نبوت جو ہے نا ہمارے نبی, کیونکہ آخری پیغمبر ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے. اور یہ ہمارے جو قرآن مجید ہے یہ آخری کتاب ہے. اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب یا کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے. اس کے بعد یہ ساری جو چیزیں ہیں نا, یہ دعوت دینا اور یہ سب نبیوں کا کام ہے. تو یہ ٹرانسفر ہو گیا ہے ہم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ اس کام کو جو ہے نا ہم لوگوں کو اس پوری دنیا میں لے کے جانا ہے. پوری دنیا میں ہم لوگوں کو اس کام کو پھیلانا ہے. صحیح ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ تم بہترین امت ہو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکال کے رکھا ہے. نفع رسانی کیا؟ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو یہ ہے نفع رسانی. اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو. تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو, لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں. تو ہماری جو ہے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اسلام پہ عمل کریں اور خود بھی اچھائی کریں اور دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف بلائیں. صحیح ہے. اور خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائی سے روکیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس چیز کا جو مطلب نکلا نا, جو میں نے آپ سے لاسٹ بات کری وہ یہی نکلا کہ ہم لوگ بہترین امت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا ہے. تو اس کا یہی مطلب بنتا ہے کہ ہم خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو برائی سے روکیں اور خود بھی اچھائی کریں اور دوسروں کو بھی اچھائی کی دعوت دیں, اچھائی کی طرف بلائیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کو ہم لوگ ذمہ داری کی طرح ہی لیں. اس کو اب جو ہے نا شیطان اس میں آپ کو کیسے ڈسیو کرے گا, آپ کو کس طریقے سے گمراہ کرے گا, آپ کو کیا آپ کے دماغ میں یہ چیزیں ڈالے گا کہ آپ اس چیز سے آپ کو وہ دور کر سکے. وہ ڈالے گا ارے یار اللہ تعالیٰ کا کام ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے والے ہیں, تو سب ہو جائے گا. تم گانے سنو, تم جو کر رہے ہو وہ کرتے رہو, بعد میں چھوڑ دیں گے یار, کبھی ہماری تو بہت بڑی زندگی ہے, ارے یار میں کل توبہ کر لوں گا یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. بھائی یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ ساری چیزیں شیطان آپ کے دماغ میں ڈال رہا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ آپ اسلام کے قریب جائیں. وہ نہیں چاہتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ میں وہ پورا واقعہ ہے نا, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ بھائی میں زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا, تو فرشتوں نے کہا اللہ کہ تو ایسے مخلوق کو زمین پہ بھیج رہا ہے جو خون بہائے گی. خون بہانے سے مطلب ایک دوسرے کا قتل کرے گی, ایک دوسرے کو مارے گی اور برائی کرے گی, یہ ساری چیزیں کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے, جو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو سارا علم ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, اور ہم لوگ جو ہیں آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو کہا کہ بھائی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو ہر کوئی سجدے میں گر گیا سوائے شیطان کے, سوائے ابلیس کے. ابلیس کون تھا بھائی؟ ابلیس شیطان تھا. ابلیس ایک جن تھا. صحیح ہے, اس کا نام ابلیس تھا. وہ جنوں
میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھا وہ. صحیح ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا. بس اس کے اندر کیا چیز ایسی پیدا ہوئی کہ اس نے سجدہ نہیں کرا. ہر مخلوق سجدے میں گر گئی فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم پہ, لیکن ابلیس نے نہیں کرا. ابلیس نے کیوں نہیں کرا؟ اب دیکھو, ابلیس تو خود شیطان ہے نا. اس کو کس نے بہکایا؟ شیطان کو کس نے بہکایا؟ شیطان کو اپنے نفس نے بہکایا. سمجھے آپ؟ یہ بہت ضروری بات ہے. شیطان, کیونکہ شیطان ہے نا, شیطان کو کس نے بہکایا؟ ابلیس کو. شیطان بہکاتا ہے نا, وسوسے ڈالتا ہے. تو شیطان کو ہی کس نے بہکایا ہے نا؟ شیطان کو کس نے بہکایا بھائی؟ یہ سوال ہو سکتا ہے نا کہ بھائی اچھا شیطان تو بہکاتا ہے, تو یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ سٹوری بتائی ہے, اس میں شیطان نے یہ چیز کرنے سے منع کرا, تو شیطان کو کس نے بہکایا؟ بھائی شیطان کو کسی نے نہیں بہکایا. شیطان نے اپنی نفس پہ چلا. وہ اپنے اس نے بولا کہ بھائی اس کے نفس نے اس کو بہکا دیا. نفس نے کیسے بہکا دیا؟ اس کے نفس نے اس کو بولا کہ بھائی میں تو ہوں آگ سے بنا ہوا. صحیح ہے. اس نے کہا میں تو آگ سے بنا ہوں, اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو, آدم کو, مٹی سے بنایا ہے, تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ سمجھے آپ؟ اس کے نفس کیوں اس نے وہ کری, نفس پہ چلا وہ اپنے. اس کے دل میں آیا کہ یار میں تو آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے, میں کیوں سجدہ کروں اس کو؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس چیز سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اس چیز سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ بھائی ہمیں کبھی بھی اپنے نفس پہ نہیں چلنا چاہیے. صحیح ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمیں چلائیں. ہم گناہ گار ہیں, ہم خطا گار ہیں, ہم سے گناہ ہوتے ہیں. اللہ پاک آپ پاک ہیں, آپ چلانے والے ہیں, آپ چلاؤ مجھے. صحیح ہے. آپ مجھے گائیڈ کرو, آپ مجھے سکھاؤ. تو جب میں ہے نا, دیکھو شیطان کے اندر کیا چیز آئی؟ شیطان کے اندر آئی کہ بھائی میں ہوں, میں, می, مائی سیلف, آئی, میں. تو یہ چیزیں جب آپ کے اندر ہو گئی نا کہ میں ہوں, میں بڑا ہوں, یا میں ہوں, میں آپ کو ختم کرنا ہے اپنے اندر سے کہ میں تو کچھ ہے ہی نہیں, میں کچھ ہوں ہی نہیں. صحیح ہے. آپ کو سب سے پہلے اپنے اندر سے جو ہے نا, شیطان نے میں کرا نا کہ بھائی میں تو آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے, میں کیوں سجدہ کروں؟ اس کے اندر میں آئی ہے, ایک میں آ گئی اس کے اندر. تو ہمیں اپنے اندر سے میں جو ہے نا, میں کو ختم کرنا ہے. اب وہ میں کیسے ختم ہوگی اندر سے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. تو میں ایسے ختم ہوگی آپ کے اندر سے کہ آپ اب جتنی چیزیں میں آتی ہیں نا, ان سب چیزوں کو اپنے سے دور کر دو. اب جیسے کہ فار ایگزامپل یار یہ میرے پاس جو ہیں 100 روپے پڑے ہوئے. صحیح ہے. مجھے بہت دل چاہ رہا ہے سموسہ کھانے کا یا کوئی بھی چیز کھانے کا, اور ایک غریب آ جاتا ہے میرے پاس, وہ بولتا ہے یار میں نے کچھ نہیں کھایا ہوا ہے, اور اس کی حالت سے بھی آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کچھ نہیں کھایا ہوا ہوگا اس نے, اور آپ کو اس کو دے دینے چاہیے, لیکن آپ اس کو نہیں دیتے. صحیح ہے. اور آپ خود سموسہ لے کے کھا لیتے ہو. تو آپ نے کیا کرا؟ آپ نے اپنی میں پہ گئے آپ کہ یار میں تو کھا لوں نا پہلے, میں تو اپنا پیٹ بھر لوں نا پہلے. آپ اپنے میں پہ آ گئے. لیکن آپ نے کیا کرا؟ آپ نے وہ 100 روپے کا سموسہ لیا اور آپ نے اس کو دے دیا, اور آپ خود بھوکے ہو. تو آپ نے اپنی میں کو توڑ دیا. سمجھے آپ؟ کہ آپ نے اپنی میں کو توڑ دیا نا. تو وہ محبوب ہے, بہترین عمل میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو, وہ بہترین عمل ہے. سمجھ رہے ہو آپ؟ وہ سب سے بہترین عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی, تمام پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے. آپ نے اس کو میں توڑ دیا اپنا. بھائی یہ آپ نے ایسا کام کر دیا کہ اگر اس چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا اور آپ کو اس پر موت آ گئی, تو آپ کو جنت الفردوس آپ کی پکی ہو گئی بھائی, آپ کی پکی ہو گئی. آپ جہنم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم لوگ, آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ دیکھو گے بھی نہیں جہنم بھائی, یہ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا. آپ نے کیا کرا؟ آپ نے اپنی میں کو اس وقت
سب سے زیادہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو محبوب صدقہ کیا ہے؟ سب سے محبوب صدقہ، سب سے محبوب صدقہ ہے کہ بھائی آپ کے پاس آپ کے آخری پیسے ہیں جو آپ کے لیے انتہائی ضروری ہیں، ورنہ آپ غریب ہو سکتے ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچو یار کہ آپ کے پاس آخری پیسے ہیں جو آپ کو کچھ خریدنا ہے یا کچھ انویسٹ کرنے ہیں یا کچھ کرنا ہے اس کا، تو آپ کے پاس آگے پیسے آ سکتے ہیں، لیکن آپ اس چیز کو چھوڑ کے، صحیح ہے، اس چیز کو چھوڑ کے آپ صدقہ کر دیتے ہو، تو وہ بہترین صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے، وہ بہترین صدقہ، کچھ بھی کر لو نا اس کائنات میں، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے، صحیح ہے۔ تو آپ یہ سوچو کہ آپ نے میں توڑ دی اپنی، جب آپ نے اپنی میں توڑ دی نا، تو آپ جو چاہتے ہو نا، جو چاہتے ہو، کیا چاہت ہو سکتی ہے انسان کی میکسیمم؟ اللہ مجھے سب سے بہت امیر کر دے، مجھے بہت پیسہ مل جائے، یہ ابے بھائی تمہارا دل اتنا غنی ہو جائے گا نا، تمہیں اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں بے شک ہر چیز، کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا لکھا ہوا نیکسٹ، اگلی چیز تمہارے لیے کیا ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تم نے اپنی میں کو توڑ دیا نا کہ بھائی میں کچھ ہوں، پھر تمہارا بیڑا پار ہو گیا، پھر تم نکل گئے آگے بھائی، پھر تم اتنا آگے نکل گئے کہ پھر تمہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، پھر تم نکل گئے آگے۔ تم نے اپنی میں کو توڑ دیا، تم نے یہ چھوڑ دیا کہ بھائی میں کچھ ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں بھائی، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، جو کرنے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ہے، میری کیا اوقات ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، ایک منی کے قطرے سے میں پیدا ہوں، ایک اتنا بڑا انسان میں پیدا ہو گیا، ایک ایسے قطرے سے، ناپاک قطرے سے۔ انسان سوچے نا، اب انسان کی سوچ آ رہی ہے، اب سوچ چل رہی ہے، اب سنتے ہوئے تو انسان کی سوچ چلتی ہے، لیکن جیسے ہی یہ ویڈیو بند کرے گا نا یہ سوچ غائب۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان وار کر دے گا فوراً۔ کیا وار کر دے گا؟ بولے گا بھئی یار اتنا ٹائم لے لیا اس نے، 1 گھنٹہ پی لیا میرا، میں 1 گھنٹے میں یہ کر سکتا تھا، وہ کر سکتا تھا، سب کر سکتا تھا۔ لیکن یقین کریں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ تک بہت بہت بات پہنچائی ہے نا، 1 گھنٹے جتنا بھی ٹائم، یہ جتنی بھی ویڈیو بنے گی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آپ تک یہ بات پہنچ جائے کسی طریقے سے۔ اب آپ تک یہ بات پہنچ گئی نا، اب قیامت والے دن آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کو، اللہ میرے پاس کوئی بتانے والا نہیں تھا، مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا، مجھے کوئی بتاتا تو میں چھوڑ دیتا، لیکن میرے پاس کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ تو اس وقت آپ بولو گے، اس وقت آپ کیا بولو گے؟ آپ کی آنکھیں بولیں گی، آپ کی ناک بولے گی، آپ کے منہ بولے گا، آپ کے ہر جسم کا ہر حصہ آپ کا بولنا شروع کر دے گا، صحیح ہے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کے ہر چیز بول رہی ہوگی اس وقت۔ تو بھائیوں یہ ایسی چیز ہے کہ انسان جو ہے نا بس پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھو توفیق دے کہ ہم لوگ 5 وقت نماز پڑھ سکیں۔ ابھی عشاء ہوئی ہے، دیکھو عشاء کی نماز جس نے نہیں پڑھی ہے بھائیوں نے وہ نماز ادا کر لیں، اور بھائیوں اور بہنوں نے، اور جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے تو وہ کوشش کرے کہ فجر سے اپنی کل سے ابھی کیا کرے میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی وہ توبہ کر لے، صحیح ہے، ابھی وہ توبہ کرے اور بولے کہ اللہ تعالیٰ سے دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میرے سے جو کچھ ہو گیا نا، میرے سے ابھی تک جو ہو گیا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے علم نہیں تھا، مجھے نہیں پتہ تھا، اللہ مجھے معاف کر دے، تو معاف کر دینے والا ہے، مجھے معاف کر دے اللہ۔ آپ نے یہ نیت کری، آپ نے یہ دعا کری اللہ تعالیٰ سے، اور آپ نے جو بھی آپ کے گناہ تھے نا آپ کرتے تھے، آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے بولا اب نہیں کروں گا، بہت ہو گیا اب نہیں کروں گا، تو آپ نے کیا، آپ نے ایسی چیز کو پکڑ لیا جو یار میرے پاس الفاظ نہیں ہے یقین کرو بتانے کے لیے، لیکن آپ نے توبہ کری نا، اور آپ نے کل سے، اور آپ نے اسی وقت سے ساری اپنی چیزیں گناہ سب چھوڑ دی، اور آپ کل سے آپ نے نماز 5 وقت ادا کرنا شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حکموں پہ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ بھائیوں یقین کرو، یقین کرو، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو یار توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے،
یار میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس چیز پہ میں بولوں کیا. صحیح ہے. تو بس یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم لوگ اسی ویڈیو کے بعد سے یا ابھی سے ہم سب لوگ اپنے دل میں نیت کریں, ہم لوگ اپنے دل میں نیت کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. جیسے یہ ویڈیو ختم ہو ابھی سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ بس مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے اللہ, میرے بہت ہو گئی, میں نے جو کرنا تھا میں نے سب, مجھے پتہ ہے کہ برائی غلط ہے, مجھے پتہ ہے برائی غلط ہے, مجھے پتہ ہے کہ اچھائی اچھائی ہے, اچھائی اچھا ہے, مجھے پتہ ہے یہ, مجھے اللہ تعالیٰ تو نے بتایا ہے, مجھے تو نے علم دیا ہے, مجھے یہ تو نے سکھائی یہ چیز. تو یہ مجھے تو نے جب بتا دیا نا, مجھے تو نے میرے دماغ میں ڈال دی یہ چیز, تو اللہ تو ہے, تو نے مجھے بتا دیا, اب میں نہیں کر رہا نا تو یہ میری اپنی غلطی ہے, میں نہیں کر رہا تو یہ میری اپنی غلطی ہے. اللہ میں نے جو کچھ میرے سے ہو گیا پیچھے, بس تو معاف کر دینے والا ہے, اللہ مجھے معاف کر دے. یہ آپ نے دعا کری اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ سے آپ نے توبہ کری اپنے تمام گناہوں کی. آپ نے اگلے دن سے نماز ادا کرنا شروع کری اپنے وقت پہ. آپ کا کوئی بھی کام ہے نا دنیا میں, آپ خود دیکھو گے آپ کی مشکلات ختم, آپ کی پریشانیاں ختم. آپ بولو گے یار میری کیا مشکل ہے, کیا پریشانی ہے, کہ جو میں تو عمل کر رہا ہوں نا اس چیز پہ, جو میرا مسلمان بھائی ہے نا دوسرا, وہ غلط چیزوں میں پڑا ہوا ہے, میں چاہتا ہوں یار وہ بھی ان چیزوں کو چھوڑے اور اس اسلام کی طرف آئے. آپ کی یہ پریشانی رہ جائے گی صرف, سمجھ رہے ہو, آپ کی یہ پریشانی ہوگی دل میں کہ یار میں خود تو عمل کر رہا ہوں ان سب چیزوں پہ, لیکن میں آگے یہ بات پہنچا نہیں رہا, تو میں کیا اپنا حق ادا کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہا ہوں میں. آپ اپنے آپ سے سوال کرو گے یہ, پھر آپ کو جواب ملے گا کہ یار مجھے تب دعوت دینی چاہیے مجھے لوگوں کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے, تو میرے پہ یہ ذمہ داری ہے کہ میں اب اس چیز کو میں خود آگے پہنچاؤں, میں لوگوں کو اس چیز کا علم دوں, میں لوگوں کو مطلب اس چیز کا بتاؤں. اور میں چاہوں کہ یار لوگ جتنے مسلمان میرے بھائی بہن ہیں, جتنے انسان اس دنیا میں, وہ سب اسلام کی طرف آ سکیں, جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن سکیں. آپ لوگوں کا بہت ٹائم لے لیا, بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے, اور فلسطینیوں کے لیے بہت دعائیں کریے گا, ان لوگوں کے لیے بیچاروں کے لیے, اور وہاں بہت مشکلات پریشانی میں ہیں سب لوگ, تو ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں, اور مجھے اپنی دعاؤں میں اور تمام مسلمان امت کو اور تمام انسانوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب توبہ کر سکیں, اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئی زندگی پہ چل سکیں اور دوسروں کو بھی اس چیز کی طرف لا سکیں. صحیح ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ لوگوں کا, خیال رکھیں اپنا, بہت بہت جزاک اللہ.